بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں 8ویں خصلت۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سخاوت عطا فرمائی گئی تھی، حتیٰ کہ جو چیز بھی موجود ہوتی آپ دوسروں کو مرحمت فرما دیتے، لیکن مطلوب و محبوب کو ترجیح دیتے۔ جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی زرہ چند سیر جو کے بدلے ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، جو آپ نے گھر والوں کے لیے اس سے حاصل کیے تھے، حالانکہ اس وقت جزیرہ عرب کے سفید و سیاہ کے مالک آپ تھے۔ عرب میں کتنے ہی بادشاہ اور دولت مند تھے جن کے پاس خزانے اور دولت کے ذخیرے تھے، جن کے باعث وہ فخر کیا کرتے تھے اور خوش رہتے تھے، لیکن آپ نے ان علاقوں کو فتح کر لیا اور ان کے ملک اب آپ کے زیر فرما تھے، لیکن آپ نے درم و دینار قطن جمع نہ کیے، بلکہ خشک کھانا کھاتے، موٹا اور سخت لباس پہنتے، لیکن سخاوت خوب کرتے، بڑی بڑی جماعتوں میں دولت تقسیم کر دیتے اور خود معمولی کھانے پر اکتفا کرتے، فاقوں پر صبر کرتے، حالانکہ قبیلہ حوازن سے آپ کو بکثرت مال غنیمت حاصل ہوا تھا، جس کی تفصیل یہ ہے: قیدی 6000، اونٹ 24000، بکریاں 40000، چاندی 4000 اوقیہ۔ یہ سارا مال غنیمت مستحقین میں تقسیم فرما کر کاشانہ اقدس کی جانب خالی ہاتھ لوٹتے۔ ابو وائل مسروق سے اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درہم و دینار یا بکری اور اونٹ وراثت میں نہیں چھوڑے، اور نہ کسی چیز کے بارے میں وصیت ہی فرمائی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ عمرہ بن مرہ حضرت سوید بن حارث سے اور وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیاوی چیزیں خوش نہیں کرتی، اگر میرے پاس اور پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں اسے خدا کی راہ میں خرچ کر دوں گا، اور جس دن بھی وفات پاؤں تو میرے پاس قرض ادا کرنے کے علاوہ 1 دینار بھی باقی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب کسی چیز کا سوال کیا جاتا اور اس وقت وہ آپ کے پاس نہ ہوتی تو آئندہ کے لیے وعدہ فرما لیتے، لیکن نفی میں جواب نہ دیتے اور منعم حقیقی کی عطا کا انتظار کرتے۔ حماد بن زیاد نے حضرت یعلا بن زیاد سے اور انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کسی چیز کا سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، عنقریب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وہ بیٹھ گیا اور اسی دوران میں کئی سائل اور آ گئے تو انہیں بھی بٹاتے گئے، یہاں تک کہ ایک آدمی 4 اوقیہ لے کر حاضر بارگاہ رسالت ہوا اور عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ، یہ صدقہ ہے۔ آپ نے پہلے شخص کو بلایا اور اسے 1 اوقیہ عطا فرمایا، پھر دوسرے کو بلایا اور 1 اوقیہ اسے مرحمت فرمایا، اسی طرح تیسرے کو عطا فرمانے کے بعد آپ کے پاس 1 اوقیہ بچ گیا۔ حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو حاجت مند ہو اسے لے سکتا ہے۔ کوئی شخص لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ جب رات ہوئی تو آپ نے سرہانے رکھ لیا۔ آپ اونی کمبل پر آرام فرما تھے، لیکن ساری رات نیند نہ آئی۔ صبح مسجد میں نماز ادا فرمائی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے؟ فرمایا، الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ عرض گزار ہوئی، کیا اللہ جل شانہ کی طرف سے اس رات کوئی حکم نازل فرمایا گیا ہے؟ فرمایا، نہیں۔ عرض کی، آج رات آپ نے بڑی بے قراری سے گزاری ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ حالت کبھی دیکھی نہیں گئی۔ آپ نے سرہانے کے نیچے سے وہ اوقیہ نکال کر دکھاتے ہوئے فرمایا، مجھے ساری رات اس نے بے قرار رکھا ہے۔ میری پریشان حالی جو تم نے دیکھی وہ اسی کے باعث تھی۔ میں ڈر رہا تھا کہ اسے فی سبیل اللہ خرچ نہیں کر سکا، مبادا ایسی حالت میں خدا کی طرف سے کوئی حکم آ جائے۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ مہربان ہوں۔ جس شخص نے مرتے وقت قرضہ چھوڑا وہ میرے ذمے ہے، اسے میں ادا کروں گا، اور جس نے مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے۔ کیا سخاوت کا ایسا عالم اور کسی جگہ نظر آیا ہے؟ کیا دنیا کے مال و متاع سے آراز کرنے والا ایسا زاہد کوئی اور دیکھا یا سنا گیا ہے؟ آپ کی طرح دنیا سے آراز کر کے زاہد بننا دوسروں سے بعید ہے۔
آپ کے ان فضائل کے کچھ حصے کو بھی نہیں پایا جا سکتا، اور نہ آپ کے بے شمار محاسن و کمالات سے کسی ایک خصلت ہی کو آپ کی طرح حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ کمالات مصطفیٰ کی کسی کو غائیت ہی معلوم نہیں، اور نہ کسی دوسرے میں وہ کمالات کامل طور پر پائے ہی جا سکتے ہیں تاکہ اسے آپ کا ہم پلہ قرار دیا جا سکے۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ دشمن بھی آپ کے کمالات کا انکار نہ کر سکے۔ تمام منافقوں، مخالفوں، زندیقوں اور ملحدوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ وہ آپ کی کسی لغزش ہی پر مطلع ہو جائیں جو بغیر کسی قصد کے یا بے توجہی سے واقع ہو گئی ہو، تاکہ اس کے سبب آپ کی شان اقدس میں ایک گناہ اہانت جاری کر کے اپنے دلوں کی لگی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ بجھا سکیں۔ لیکن صحیح بسیار کے باوجود وہ کسی لغزش پر مطلع ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ حاسدوں اور دشمنوں کی باریک بین اور عیب جو نگاہیں بھی آپ کی کسی لغزش کا کھوج نہ لگا سکیں، اور ان عیب لگانے والوں اور رسوا کرنے والوں کو نہ اخانت کی گنجائش ملی اور نہ طعن و تشنیع کا موقع۔ آپ کا حال وہی ہے جیسا کسی شاعر نے کہا ہے، شہداء الانام بفضلہ حت الادا والفضل ما شہدت بہ الادا۔ جو فضیلت میں اس کی غایت کو پہنچا ہو اور امور کی غایت کے اسباب کو کامل طور پر حاصل کر لیا ہو، وہی ساری دنیا کی سیادت و قیادت کے لائق اور اصلاح خلق کی ذمہ داری کا اہل ہے۔ نبوت سے بڑھ کر اور کون سی غایت ایسی ہے جس کے ذریعے امور کی اصلاح کی جا سکے اور فساد کا مادہ دفع ہو جائے۔ اس کا مقتضا یہی تھا کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی اس کے اہل ہیں، اور ان امور کا قیام آپ ہی کا مرہون منت ہے، کیونکہ جب آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تو آپ ہی کے باعث ان امور نے قرار پکڑا تھا۔ جب آپ ان امور کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تو اس احسن طریقے سے حفاظت فرمائی کہ محافظت کا حق ادا کر دیا، بس آپ ہی ان کے لیے مناسب تھے اور وہ آپ ہی کے مناسب تھے۔ ان امور کی کفالت کا فریضہ آپ پر عائد ہوا تو اس کی ادائیگی میں آپ نے ذرا سی کوتاہی بھی واقع نہیں ہونے دی۔ جن دو چیزوں میں باہم مشابہت ہو وہ متشاکل ہوتی ہیں، اور جو متشاکل ہوں ان کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، اور جو ایک دوسرے سے محبت کریں وہ آپس میں متفق ہوتے ہیں، اور اتفاق کی دلیل ہے جو ہر ایک انتظام کی دلیل اور ہر نظم کا قاعدہ و قانون ہے۔ یہ آپ کی نبوت کے برحق ہونے کی بہت ہی واضح دلیل اور آپ کی رسالت کے سچے ہونے کا ظاہر نشان ہے۔ ایسی وضاحت کے باوجود آپ کی فضیلت کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو شرف انسانیت ہی سے عاری ہو۔ سب تعریفیں اسی خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں آپ کی اطاعت کی توفیق بخشی اور آپ کی رسالت کو سچا ماننے کی جانب رہنمائی فرمائی، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بعثت اور استقرار نبوت۔ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلام نبوت کے 21ویں باب میں لکھا ہے، اور وہ آخری باب ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا مبدأ اور نبوت کا استقرار بیان کیا ہے۔ ہر کام جو مقدور ہوتا ہے جب وہ قریب الوقوع پہنچے تو خواہ اس کا تعلق ڈرانے سے ہو یا خوشخبری سنانے سے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے سبب پوشیدہ امور کے مبادی کو ظاہر فرما دیتا ہے، اور اس کے قضاء و قدر میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کی خبر دیتا ہے، تاکہ یہ تعزیر و تحذیر کا کام دیں جن کے باعث عقلیں بیدار ہوں اور جاہل ڈریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مہربانی فرمائی ہے تاکہ وہ اچانک پیش آنے والے امور سے بچیں جو انہیں تدابیر سے غافل کر دینے والے ہوں، جبکہ وہ انہیں پوری تیزی کے ساتھ پہنچیں اور وہ ان کا دفعہ نہ کر سکیں۔ آپ کی بعثت کے باعث نفوس کو اس قابل بنانا تھا تاکہ وہ پیش آمدہ حالات کی سختی کا دفاع کرنے اور ان کی شدت سے نمٹنے کے اہل بن جائیں۔ جب فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی حیثیت میں مبعوث ہونے کا وقت قریب آیا تاکہ مخلوق خدا کو خوشخبری دیں اور عذاب الہی سے ڈرائیں، تو سابقہ میں بھی یہ چرچا عام تھا کہ ان قریب وہ وقت آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان نبی کو بھیجے گا۔ جس امت کو اللہ تعالیٰ نے کتاب مرحمت فرمائی تھی وہ حضرات اس کتاب کے باعث آپ کو پہچانتے تھے، اور جنہیں کوئی کتاب عطا نہیں فرمائی گئی تھی انہیں ایسی نشانیوں کے ذریعے آپ کی معرفت حاصل ہوئی جس پر عقل سلیم دلالت کرتی ہے۔ نیز ان قلبی جاسوسوں کے ذریعے الہامی طور پر مطلع ہو جاتے
جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، اور پاکیزہ ذہن بھی اس معاملے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور محتاط آدمی لوگوں کو ڈراتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جانب توجہ بھی نہیں فرمائی تھی کہ اس اعلان سے آپ ہی مراد ہیں اور دارین کی سیادت کے اہل صرف آپ ہیں، یہاں تک کہ آپ کے اوصاف کی منادی کر دی گئی۔ اور جب آپ کو اعلان کرنے کا حکم ملا اس وقت اظہار فرمایا تاکہ تہمت سے دور اور بدگمانی سے محفوظ رہیں۔ یہ آپ کی حقانیت کی واضح برہان اور غالب دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اخلاقی شرف اور مکرم طبیعت کے باعث اپنی قوم میں امتیازی مقام رکھتے تھے۔ بائیں وجہ نہ کسی کے سامنے آپ نے بتوں کی تعریف کی اور نہ انہیں کسی طرح کی تعظیم کا مستحق ٹھہرایا۔ تمام فقہاء اور متکلمین کے نزدیک آپ توحید، قدم باری تعالیٰ، حدوث عالم، شکر منعم حقیقی، انسداد ظلم و ستم، ضرورت انصاف اور امانت واپس لوٹانے کو بمقتضائے عقل جانتے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ اہل علم حضرات کا اس بات میں اختلاف ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعثت سے پہلے کسی نبی کی شریعت کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے۔ اکثر متکلمین اور بعض وہ فقہاء جو امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اصحاب تھے، اس جانب گئے ہیں کہ گزشتہ انبیاء کرام میں سے کسی نبی کی شریعت کے مطابق عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کسی بھی نبی کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تو پہلے اسے سیکھنا پڑتا، اس کے بعد ہی عمل کر پاتے۔ عمل کرنے سے وہ شریعت ظاہر ہوتی، اور شریعت کے ظاہر ہونے سے لازمی طور پر بعض لوگ آپ کی موافقت کا دم بھرتے ہوئے پیروی کرتے، جبکہ بعض مخالف جھگڑتے اور مخاصمت پر آمادہ ہو جاتے۔ بعض متکلمین اور امام شافعی و امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اصحاب سے بعض فقہ کرام اس طرف گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انبیاء گزشتہ کی شرائع کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ ان انبیاء کرام نے اپنے زمانے والوں اور بعد میں آنے والے لوگوں کو اپنی شریعتوں کی دعوت دی تھی، اور ان کی شریعت اس وقت تک جاری رہتی تھی جب تک دوسری شریعت آ کر اسے منسوخ نہ کرے۔ بعثت سے پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس دعوت کے عموم میں داخل تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی زمانے کو شریعت سے کبھی خالی نہیں رکھا اور نہ ایسے متدین لوگوں سے خالی رکھتا ہے جو دوسروں سے سن کر عبادت کرتے ہیں۔ اس مذہب کے قائلین میں بھی اختلاف ہے کہ آقا نامدار احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی شریعتوں میں سے کس نبی کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفَحَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوائے اس کے جو دل کا احمق ہے۔ علاوہ بری آپ حج اور عمرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر کاربند تھے۔ بعض اس طرف گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عامل تھے، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نے منسوخ نہیں کیا تھا، کیونکہ پہلی شریعتیں مٹ چکی تھیں اور توریت کے ذریعے صرف موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کے احکام واضح تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عمل کرتے تھے، کیونکہ ان کی شریعت نے شریعت موسوی کو منسوخ کر دیا تھا۔ اس طرح بعثت سے پہلے اپنے دین میں حرج واقع ہونے اور یقین میں قدح کے خدشات سے محفوظ رہے۔ یہی تو شان مصطفی کی نشانیاں اور منصب مجتبائی کا مقدمہ ہے، صلوات اللہ تعالیٰ وسلام علیہ۔ جب اعلان نبوت کا وقت ثابت ہوا اور قریب آیا اور حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دنیاوی حیات کی 40 منزلیں طے کرنے والے تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو خلوت پسند کر دیا، کیونکہ آپ کی عمر پختہ اور قوی مضبوط ہو چکے تھے، اور اس طرح اس امانت کو بطریق احسن سنبھالنے کے قابل ہو چکے تھے جو آپ کے لیے مقدر فرما دی گئی تھی۔ وقت معینہ سے پہلے غار حرا کے اندر چند راتیں آپ نے تنہائی میں گزاری۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ قریش کی عادت کے مطابق سال میں 1 مہینہ آپ غار حرا میں مجاورت کیا کرتے تھے، اس سے مقصود نیکی حاصل کرنا ہوتا۔
اور 1 ماہ کے بعد اپنے اہل و عیال میں واپس لوٹ آتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بار نبوت کی امانت آپ کے سپرد کرنے کا ارادہ فرمایا تو غار میں اتنے دنوں تک خلوت گزی رہے کہ کھانے پینے کی چیزیں آپ کے لیے غار ہی میں پہنچائی جاتی تھیں۔ آپ ان میں سے خود کھاتے اور غربا و مساکین کو کھلایا کرتے تھے۔ جب آپ غار میں گوشہ نشین تھے اس وقت بھی آپ کا دعویٰ نبوت کی طرف کوئی ارادہ نہیں تھا، حالانکہ بعض لوگوں کو ایسا گمان گزرتا تھا اور اہل کتاب کے نزدیک تو آپ کا نبی آخر زماں ہونا بالکل واضح تھا۔ نبوت کے متعلق آپ کا ایک لفظ بھی قبل بعثت زبان پر نہ لانا اسی وجہ سے تھا تاکہ ابتدائی حصہ بھی تصنع اور تکلف سے مانے رہے اور نبوت کے دعوے کو اختراع کی جانب منسوب نہ کیا جا سکے۔ اگر آپ تصنع سے کام لیتے یا اختراع کرتے تو اس کے اسباب ضرور ظاہر ہوتے اور اس کے بارے میں شہادتیں درجہ شہرت تک پہنچ جاتی اور ماندین کے لیے انہیں مشہور کرنے میں جھجک کیا تھی۔ نیز آپ سے محبت رکھنے والے اس صورت میں تعویل کی راہیں مسدود پاتے ہیں۔ اہل علم و دانش کے لیے یہی وضاحت کافی ہے جو تہمت سے بعید اور بدگمانی سے محفوظ رکھنے والی ہے۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برابر خلوت گزی رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نبوت کی نشانیاں ظاہر فرما دیں اور غفلت و عدم التفات سے بیدار کر کے کچھ عرصے بعد اس امر کی بشارت دی۔ پھر بشارت کے بعد آپ کو منصب رسالت پر فائز کر دیا۔ اس دور میں بتدریج آپ کے احوال کو اس طرح ترقی دی گئی کہ بار نبوت کے متحمل ہو سکیں اور اس کے حقوق و لوازم سے آشنائی ہو جائے۔ یہ احوال اچانک یا بغیر کسی ترتیب کے نہیں تھے جس سے عدم تجہی اور حقوق کے مخفی رہنے کے باعث کمزوری آنے کا خدشہ رہتا ہے، بلکہ خاص نظم و ضبط کے ماتحت تھے کیونکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے اور یہ خاص الخاص انعام تھا اور وہی منعم حقیقی امت مرحومہ کو آپ کی اطاعت و فرما برداری کی جانب بلانے والا ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک اور اپنی مخلوق سے خاص بندوں کو خصوصی انعامات سے نوازنے والا ہے، جس کی نبوت کے احوال اس ترتیب سے ہوں کہ ایک وقت آنے پر اسے صاف طور پر مطلع کر دیا جائے کہ وہ نبی مبعوث اور رسول مبنا ہے، یعنی رسول مبلغ مبتا ہے، کچھ لکھا مٹا ہوا اوپر سے تھوڑا۔ اس کے یہ تدریجی احوال 6 مراتب پر منقسم ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میں سے ایک حال سے دوسرے کی طرف ترقی فرماتے ہوئے چلے گئے یہاں تک کہ جملہ مراتب کو طے کر کے منتہائے کمال کو پہنچ گئے۔ مذکورہ مراتب حسب ذیل ہیں۔ پہلا مرتبہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا مرتبہ رؤیائے صالح تھا تاکہ آپ اس جانب مائل ہو جائیں، کیونکہ ان کے ذریعے ایک ایسی بات کا ذکر کرنا تھا جس سے آپ خوش ہو جائیں اور اوسان علی وجہ الکمال مجتمع رہیں، تاکہ جب آپ کو مبعوث فرمایا جائے تو پیشگی اطلاع کے سبب تقویت کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ زہری نے حضرت سے اور انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت سچے خوابوں سے شروع ہوئی جن کی تعبیر صبح منور کی طرح سامنے آ جاتی تھی، یہاں تک کہ آپ پر وحی لے کر فرشتہ نازل ہوا۔ مذکورہ خوابوں کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ آیا وہ غار حرا میں خلوت گزینی کے دوران دیکھے یا اس سے پہلے۔ حضرت عروہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطور حکایت بیان کیا ہے کہ رؤیائے صادقہ کے بعد آپ کا رجحان خلوت کی جانب ہوا تھا، لیکن ایک جماعت کا خیال ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خلوت کے بعد ایسے خواب نظر آئے تھے کیونکہ آپ نبوت کی جانب سے عدم التفات کی حالت میں خلوت گاہ کی طرف گئے تھے۔ برا بنت ابن ابی تجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آخری رسول کو منصب نبوت مرحمت فرمانا چاہا تو آپ جس درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے وہ عرض کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ آپ دائیں بائیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتے تو کوئی شخص نظر نہیں آتا تھا۔ ایک احتمال یہ ہے کہ ایسے واقعات خوابوں سے پہلے پیش آئے ہوں گے اور یہ غیبی آوازیں ہوں جو عالم وحی کا حصہ اور اعجاز نبوت کی دلیل ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ایسے واقعات خوابوں کے بعد پیش آئے ہوں جن کا مقصد نبوت کی تصدیق اور اس کی صحت کی تحقیق ہو۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
اللہ حافظ.